إن هذا القرآن يهدي بالتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی دنیاوی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی طرف سے کتاب اتاری ہے۔ اللہ کی طرف سے کتب کی تنزیل کا سلسلہ قدیم ترین ہے، اور ہر کتاب اپنے مخاطب انسانوں کو یہ پیغام دیتی آئی ہے کہ اے انسانوں، تمہاری دنیاوی زندگی اور اخروی معاملہ، اس سب کی کامیابی کا انحصار اللہ کی کتاب پر عمل ہے، اور اسی طرح اس امت کی طرف اللہ کا قرآن یہی مقصد رکھتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ قرآن انسانوں کے لیے، اپنے مخاطبین کے لیے، اپنے مدعوین کے لیے سب سے بہتر راہ سوچا۔ التی ہے یا اقوم، وہ راہ جو بہت شارٹ کٹ، بہت سیدھی اور آسان، پرپیچ اور مشکل راستے قابل تعریف نہیں ہوا کرتے، منزلوں تک نہیں پہنچایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا اقوم، جو راہ انسانوں کی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سب سے آسان اور سب سے سیدھی راہ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی، یہ قرآن اس راہ کی طرف ہدایت ہے۔ اللہ اکبر۔ سابقہ امتوں کی طرف اللہ نے کتابیں اتاری، اور اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ساری کتابوں کا سردار اللہ کا قرآن تھا۔ قرآن اس بات کی ضمانت ہے کہ انسان جب بھی اپنے مسائل قرآن سے لے گا، قرآن مسئلے حل کرے۔ وہ مسئلے روحانیات سے متعلق ہوں، وہ مسئلے معاشیات سے متعلق ہوں، وہ کسی بھی حصہ سے، شعبہ سے متعلق ہوں، قرآن مجید ان کا حل دیتا ہے۔ اور جب انسان قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، جس طرح سے معاذ اللہ آج ہماری حالت ہے کہ آج ہم قرآن مجید کے اکثر و بیشتر حصہ کو چھوڑے ہوئے، آج ہم نے شریعتوں کو معطل کر دیا ہے۔ ان علاقوں سے میری مراد نہیں ہے جو خطہ زمین اللہ کے دشمنوں کے قبضہ میں، ہماری مراد وہ ممالک محروسہ ہیں جہاں اسلامیان بستے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں۔ ان کا وتیرہ، رویہ، شیوا و شعار یہ بن چکا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو معطل، سسپینڈڈ، متروک قرار دیا۔ اور یہ وہ مقدمہ ہے جو خود قرآن مجید ہمارے خلاف دائر کرے گا۔ یہ وہ مقدمہ ہے جو صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف دائر کرے گا۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ 20واں پارہ قرآن مجید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
قیامت کا دن ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ دائر کر دیں گے امت کے خلاف، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری امت نے، میری جماعت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا۔ چھوڑ رکھنے کے معنی کیا ہے؟ ایک ہے نہ ماننا اس شکل سے کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے، یہ کتاب اس نبی نے معاذ اللہ خود گھڑ لی ہے، یا اس کو کوئی آ کے سکھلا جاتا ہے، جس طرح کے منافقین اور مشرکین اور کفار نبی علیہ السلام پر الزام دیا کرتے ہیں۔ مہجورہ سے مراد یہ چھوڑنا نہیں، اس سے مراد وہ چھوڑنا ہے جس کو ایک مسلمان اپنانے کے بعد، مان لینے کے بعد عمل سے خارج کر دے۔ اللہ معاف کرے، اس زد میں، اس زمرے میں ہم آتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کا اعتقاد صادق ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہم جب اس کو اٹھاتے ہیں ماتھے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، قرآن مجید کو چومتے ہیں، اور جو نہیں چومتا ہم اس کو گستاخ گنتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں اس کے بارے میں یہ تصور آتا ہے کہ اسے کلام اللہ کی قدر نہیں، اس نے عزت نہیں کی، تکریم نہیں، بلکہ ہمارے مولویوں نے غلط مسئلہ تک بنا لیا ہے کہ بے وضو مسلمان قرآن کو چھو نہیں سکتا، حالانکہ اس مسئلہ کا کوئی اثر نہیں۔ یعنی ادھر غلوظ میں، جعلی عقیدت میں ہم وہاں تک بڑھ گئے کہ ہم نے مسئلہ سازی تک کر لی کہ اگر ایک انسان حادث ہے، مسلمان بے وضو ہے، اور اس نے قرآن مجید کو ہاتھ لگا لیا، چھو لیا، تو ہماری مسجدوں میں مولوی اس پر ٹوٹ پڑے، گویا کہ یہ مسئلہ اللہ کے رسول کا ہو، حالانکہ یہ غلط ہے۔ مسلمان اگر اس کا وضو نہیں ہے تو وہ غیر طاہر نہیں ہے۔ بے وضو مسلمان مسجد میں آ سکتا ہے، قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، اس کو ہاتھ سے چھو سکتا ہے، اس لیے کہ بے وضو ہونا اس کی پلیدی کی علامت نہیں، نجاست کی علامت نہیں۔ ہاں، وضو مخصوص عبادات کی شرط ہے، جیسے نماز کی یا بیت اللہ کے طواف یا ہر اس عبادت کی جس پر نماز کا اطلاق ہے، جیسے نماز فرض یا نماز نفل یا نماز جمعہ یا نماز جنازہ یا طواف کعبۃ اللہ۔ ان مخصوص عبادات کے لیے وضو شرط ہے، لیکن وضو نہ ہونے سے یہ معنی نہیں ہے کہ مسلمان غیر طاہر ہے۔ ادھر ہم نے شدت سے یہ مسئلہ گھڑ لیا، سو قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں تو بڑے احترام سے، یقیناً چاہیے، مگر اس احترام کے لیے آنکھوں سے لگانا، اس کو چومنا، اس کو مادے سے مست کرنا، یہ کوئی شرط یا طریقہ یا سنت نہیں، بلکہ یہ اہم بدعت ہے۔ یہ اہم بدعت ہے کہ قرآن مجید کو اٹھایا جائے اور اس کو کھولنے سے قبل ماتھے سے اور آنکھوں سے لگایا جائے اور ہونٹوں سے چوما جائے۔ اس لیے کہ مصاحف صحابہ کرام کے ہاتھوں میں آ گئے تھے، خلفائے راشدین کے زمانہ میں مصحف کی شکل میں قرآن مجید بین الدفتین، دو موٹے گتوں کے درمیان کتابی شکل میں مدون، مجموع، مقروء موجود، اور مکمل قرآن مجید سے قبل قرآن مجید
صحف کی شکل میں، مختلف تختیوں کی شکل میں، کھال پر، کھجور کے پتوں پر جو کاغذ وہ مقامی طور پر بناتے تھے، اس پر مختلف آیات صحابہ کرام کے پاس موجود تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لائی جائی. اور حضرت معاویہ اور حضرت علی اور زید بن ثابت اور دیگر صحابہ کرام اس کے کاتب تھے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں کوئی صحابی اس کو نہ ماتھے سے لگاتا تھا، نہ آنکھوں سے مس کرتا تھا، نہ ہونٹوں سے چومتا تھا. نہ یہ اظہار عقیدت مسنون ہے. سو اس قاعدہ جلیلہ کے مطابق کہ ہر وہ عمل جو قرن اول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے نبی سے عین تربیت حاصل کی، نبی کی آنکھوں کے سامنے ان کی زندگی پروان چڑھی، جو عمل اس زمانے کا، اس وقت کا، ان اصحاب کا، ان نیک اشخاص کا نہیں ہے، وہ عمل بدعت کا. سو اس قاعدہ جلیلہ کے مطابق یہ بات جو ضمناً ہماری بحث میں آئی عین بدعت ہے. اور وہ مسئلہ قطعاً بے بنیاد ہے کہ بے وضو مسلمان تلاوت قرآن مجید یا اس کو ہاتھ میں پکڑ کر کھول کر نہیں پڑھ. ایک وہ غلوب ہے اور دوسری طرف یہ جزاف ہے، یہ ظلم ہے ہمارا کہ ہم قرآن مجید کو جانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس پر اعتقاد رکھتے ہیں، مکمل ایمان رکھتے ہیں، مگر اپنے گھر سے، اپنے عمل سے، اپنی ذات سے، اپنے اشخاص سے، اپنے کردار سے اس کو بالکل دور. اور یہ کوئی شدت و مبالغہ کی بات نہیں ہے. اس کو پھر آسان لفظوں میں دہراتا ہوں. ہمارا ظلم کیا ہے؟ جس ظلم کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے شکوہ کریں، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، ماننے کے بعد چھوڑ دیا، کر کے عمل کیا، اس کی نافرمانی کی، اس کی اطاعت نہیں کی. اور آج اس جرم میں بھی ہم 100% محفوظ ہیں، الا من رحم اللہ، سوائے ان کے جن پر اللہ کا رحم ہے، جن پر اللہ نے فضل کیا کہ وہ قرآن پر عمل کرتے ہوں. ہمارا 99% بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ پرسنٹیج ہماری ان مسلمانوں کی ہے جنہوں نے قرآن پر عمل کو ترک کر. اس کے نتیجہ میں ہماری زندگیوں کے اندر بے برکتی، ہماری پلاننگ اور پالیسیز کے اندر ناکامی، ہماری اسٹریٹجیز کا فیلیور، ہماری ذلت اور شکست، عالمی سطح پر اسلام اور کفر کے ڈیسک پر. اور صرف یہی نہیں، ہمارے ہر انڈیویجول کی 100% ناکامی اس کے گھر میں، اس کے کاروبار میں، اس کی معیشت میں، اس کی ایک ایک چیز میں، ہمارے ایک ایک فرد کی ناکامی بولتا منہ بولتا ثبوت ہے، بین دلیل ہے اس بات کی کہ ہم قرآن مجید کے ترک کے مجرم ہیں. کسی نے اما عائشہ سے سوال کر لیا نبی اکرم علیہ الرحمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کریم کے متعلق. مائی صاحبہ سے ان کے کسی روحانی بیٹے نے سوال کر لیا، اے ام المؤمنین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کے مطابق کی بابت بتلائیے، اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا ہے. مائی صاحبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری محبوب بیوی، شریک حیات. پوچھنے والے طالب علم نے یہ سوچا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، اللہ کے نبی کے خلق اور عادات کے بارے میں
ماں سے سوال کرو جو گھر میں رہتے ہیں. آپ نے کیا جواب دیا اما عائشہ نے؟ اللہ کے نبی کا کوئی ایک ادا یا انداز نہیں بدلا. حالانکہ بطور ایک بیوی کے آپ گھر کی کوئی چیز گر سکتی تھی، ہمارے ساتھ ایسا سلوک فرماتے تھے. نبی علیہ السلام کا گھر میں آنا ایسا تھا، جانا ویسا تھا، معاملت معاشرت کیسی تھی. اما عائشہ نے جواب دیا کانا خلقہ القرآن. تم نبی کا خلق پوچھنا چاہتے ہو، قرآن دیکھو. قرآن نبی کا خلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اللہ کا قرآن. کیا معنی؟ جو الف لام میم سے والناس تک اس قرآن میں اترا، اس کا عمل محمد ذیشان نے اپنی شکل، اپنی عقل، اپنی ذات پر ظاہر کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ماں صاحبہ کا جواب فرمانے لگی کانا خلقہ القرآن. اے سائل، تم رسول اللہ کے خلق کے بارے میں پوچھتے ہو، قرآن کو دیکھ لو، قرآن نبی کا خلق. آج ہم قرآن کو دیکھ لیں اور اپنے آپ کو دیکھ لیں. ہم باہم مسلمان خود انالیسس کر لیں، یا اللہ نہ کرے کہ کوئی کافر انسان جو کوئی اینالیٹک اسٹڈی کرنا چاہتا ہو، تجزیاتی مطالعہ کرنا چاہتا ہو، وہ ہم کو دیکھ لے اور ہمارے قرآن کو دیکھ لے تو کیا سمجھے گا؟ ہمارا عمل قرآن کا نقیض ہے، قرآن کا بیان ہمارے عکس ہے، برعکس. اللہ کی قسم 90% بربادی اور تباہی وہ ایوان حکومت میں ہو، وہ ہمارے گھروں میں ہو، وہ ہماری مسجدوں اور مدرسوں کے اندر ہو، وہ ہمارے بزنس سینٹرز منڈیوں کے اندر ہو، وہ ہمارے کھیت و کھلیان کے اندر ہو، وہ ہمارے مارکا کے میدان کے اندر ہو. 100% ناکامی اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن کا نقل نقیض، اس کی معاکست، اس کی مخالفت دانستہ طور پر کیا. دانستہ طور پر ہم اللہ کے قرآن کی مخالفت. ایک تو ہے نا کہ نادانستگی میں مجھ سے کوئی چوک ہو گئی، کوئی بھول ہو گئی، دانستہ جان بوجھ کر، اور اس کی ابتدا، اس کے جائزہ کی ابتدا ہم حکومتوں سیاستوں سے نہیں، اپنی ذاتوں سے، اپنے گھروں سے کرتے ہیں. ہماری شادیاں، جن شادیوں کے ساتھ ہم اپنے فیملی یونٹس انسٹال کرتے ہیں، خاندانی یونٹ چلاتے ہیں، نیا گھر بساتے ہیں. اللہ اکبر. ایک مسلمان کی عملی زندگی جب وہ مکمل انسان بنتا ہے تو وہ اور اس کی بیوی اور اس کا گھر اور اس بیوی کا حصول طریقے نکاح سے، آپ یہیں سے آغاز کر لیں، یا اس سے پہلے کوئی اور سٹیپ رکھ لیں. ہمارے بچوں کی تربیت، ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں، ہم ان کو کس انداز میں پروان چڑھا رہے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو، اپنے گھروں کو کس طرح پرورش کر رہے ہیں، پال رہے ہیں. ہم آپس میں میاں بیوی جو اللہ کے نام پر نکاح کے معاہدہ سے جمع ہوئے، ہم اپنا گھر کس بنیاد پر، کس اساس پر چلا رہے ہیں. آپ کوئی ایک ٹیسٹ رکھ لیجئے، کوئی ایک ٹیسٹ، اور پھر قرآن سے پوچھ لیں، قرآن ذرا بتلا میں تیرے مطابق موافق ہوں یا تیرے مخالف ہوں. پریشان ہم بہت ہوتے ہیں. جی دعا کیجئے مولوی صاحب،
گھر میں برکت نہیں ہے، باہم اتفاق نہیں ہے، بیوی اطاعت نہیں کرتی، بچے بات نہیں مانتے، اکثر ہمارے بھائی شکوہ کرتے ہیں، آ کے دعا کا کہتے ہیں، گھر میں اتفاق نہیں ہے، کسی کی نظر لگ گئی ہے، حاسد کا حسد آ گیا ہے، شریک اور دشمن اور رشتہ دار میرے کھاتے پیتے گھر کو اجاڑ رہے ہیں۔ او اللہ کے بندے ظالم، تو نے یہ سوچا کہ تو اللہ کے گھر کو برباد کر رہا ہے؟ یہ دنیا، یہ کائنات، یہ زمین و آسمان، اس کے اندر بستا انسان، اس کے اوپر اترتا قرآن، تو اس کی بغاوت کر رہا ہے، تو اس کو تباہ کر رہا ہے۔ تیرا کنال کا 10 مرلے کا گھر اللہ کیسے بسے گا؟ کیا یہ یونیورس، یہ کائنات، یہ اللہ کا گھر نہیں؟ کیا اس کائنات کو چلانے کے لیے یہ قرآن اللہ کا نظام نہیں؟ کیا اس نظام کی اطاعت مجھ ایک آدمی پر یا ایک جماعت پر آسمانوں سے فرق نہیں؟ ہم اپنا گناہ دوسروں کے سر ٹھوک کر اپنے آپ کو بچا کر پوپلے سے منہ سے ڈھیلی سی بات، مولوی صاحب دعا کرو۔ مولوی کیا دعا کرے؟ اللہ تجھ پر ناراض ہے، تیری آمدنی حلال نہیں ہے، اللہ اکبر، تیرا کھانا حرام، پینا حرام ہے، مشربہ ملبسہ مأکلہ حرام، غذی بالحرام۔ نیشنل بینک میں ملازم تھا تیرا باپ، یو بی ایل سے قرضہ لے کر تو نے غلہ منڈی میں آڑت کھولی ہے، تجارت چلائی، تو نے سود پر کھاد لے کر، ٹریکٹر سود پر لے کر، حکومتوں سے سودی قرضے کھا کر اپنی پھٹیاں ہٹیاں کھٹیاں چلائی۔ تو جو کما رہا ہے، جو تیرا راس المال ہے، جو تو نے کیپیٹلائز کیا، انویسٹمنٹ کی، وہ ساری کی ساری حرام پر ہے۔ اس حرام سے، اسی تجارت سے پھر تو اپنے بچوں کو ناشتے، بیوی کو جوڑے اور سارا گھر کا پہناوا اور سارے کا سارا گھر کا سبھاؤ چلا رہا۔ پھر اللہ کے رسول کیا کہتا ہے؟ انا یستجاب لہ، تیری سنی کب جائے گی؟ کہاں سے اور کیسے تیری مانی جائے گی؟ فرمایا نا اللہ کے رسول نے، ملبسہ حرام مشربہ حرام۔ کبھی ہم نے غور کیا کہاں کہاں کس قدر حرام ہم جان بوجھ کر جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور حرام کرتے ہیں۔ مولوی کو کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کر، اچھا پھر اس مولوی کو چندہ بھی اسی حرام سے دے دے۔ اللہ ان مسجدوں اور مدرسوں کو چندہ بھی اسی حرام سے دے دے۔ یعنی ڈھٹائی اس حد تک بڑھ گئی، اللہ اکبر۔ وہ طالب علمی کے شروع زمانہ میں ہم جب وہ پڑھتے تھے کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ جب حج کو نکلتے، مکہ اور مکہ کے قریب رہنے والے مشرک قبیلے، حج ان کے اندر جاری تھا، شرک ان کے اندر تھا، قتل و غارت ان کی گھٹی میں تھا، بیٹیاں وہ زندہ درگور کرتے تھے، ہر قسم سے جرم کرتے، پھر حج کو بھی جاتے۔ ان کے ہاں تب حج، یاد رکھو، بے دین کا حج میلے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ جیسے ملنگوں کے عرس، چنن پیروں کے عرس ہوتے ہیں، ویسے ہی بے دینوں کے حج، وہ زیارتیں ہی ہوتی ہیں، ان کی عرس ہی ہوتی ہیں، مگر اس کے لیے بھی وہ کافر، وہ مشرک
یہ اہتمام کرتے کہ گھروں کی دروازوں کی بجائے دیواریں پھاڑ کے پچھواڑے سے نکل کے جاتے اور دل میں یہ خیال رکھتے کہ دروازوں سے ہم قتل کر کے، زنا کر کے، چوری کر کے، شراب پی کے آتے ہیں، اب اس دروازے سے ہم کعبۃ اللہ کی زیارت کو نہیں جائیں گے، پچھواڑے کی کھڑکیوں سے یا دیواروں میں پھاڑ کے جگہ بنا کے جاتے۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا۔ وہ لیس البر کے عنوان سے قرآن نے ذکر کیا، تم اس کو نیکی سمجھتے ہو؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے مسلمان اتنا بھی تردد نہیں کرتے، اور مولوی بیچارے کو لگا دیتے ہیں چندہ دے کر مسجد میں، مولوی صاحب دعا کرنا میرا گھر بس جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم آج گھروں کی تباہی کا منظر ہولناک۔ آج کتنے گھر ہیں جو بے اطمینانی کا اور عدم اتفاق کا شکار ہے، کتنے گھر ہیں جو گھریلو ناچاکیوں سے ٹوٹ رہے ہیں، اور کتنے معصوم بچے ہیں جو طلاقوں کی شکل میں، ماں اور باپ کے فسادوں کی شکل میں، بد اعتمادیوں کی شکل میں، باہم اتفاق نہ ہونے کے سبب وہ معصوم بچے، وہ اگلی نسل رو۔ کل ہی اخبار میں پڑھا، یہ بہاولپور کے قریب کسی جگہ 7 عورتوں کو طلاق ہوئی، 25 بچے ماں باپ سے جدا کر دیا۔ 7 عورتوں کو طلاق ہوئی، غلط فیصلے، غلط کردار، قرآن کی بغاوت، اللہ رب العزت کی نافرمانی۔ اللہ پر یاد رکھو، مزاج آسمانی یہ ہے، مزاج آسمانی کہ مرد شوہر اپنی بیوی کو بسانا چاہے، اللہ کی قسم آسمانوں سے تائید آتی ہے، اللہ مدد کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ضمناً عرض کرتا ہوں، مزاج آسمانی کیا ہے؟ میٹریمونیل لائف، شادی شدہ ازدواجی زندگی، شوہر یہ چاہے میں اپنی بیوی سے محبت کروں، اللہ کی قسم رب السماوات والارض اس پر خوش ہوتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اگر ایک خامد اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے خامد سے محبت اور وفا کے ساتھ اپنا گھر بسانا چاہتے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں مہیا کرتا ہے۔ ہمارے گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ ہم اپنا گھر بسانا چاہتے ہیں، اللہ کا گھر اجاڑ کر ہم بیویوں کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں۔ کون سی؟ مجھے ٹیلی ویژن لا دے، میرا پردہ چھڑا دے، مجھے آزاد خیال، فری سٹائل خاتون بننے کے لیے راہ ہموار کر دے، مجھ پر سے پردے کی چادر اتار دے، مجھے حلال حرام کی پرواہ کے بغیر گہنوں سے، جیولری سے اور جدید آرائش سے اور زیبائش سے لاد دے۔ بیویوں کی یہ فرمائشیں ہیں اور شوہر پوری کرے۔ اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے صحابی نے بات کی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی جو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، صدقہ، یہ اس کا صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ ایک شوہر، ایک میاں خامد جو اپنی بیوی سے مداعبت، ملاطفت، مباشرت کرتا ہے، یہ بھی اس کا صدقہ ہے۔ صحابی حیران ہوئے، کہنے لگا یا رسول اللہ، ہم میں سے ایک آدمی اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرتا ہے، تقاضائے فطری ادا کرتا ہے، جنسی ضرورت سے آسانی حاصل کرتا ہے، یہ کیسے عبادت ہو گئی؟ صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ، آپ فرما رہے ہیں کہ خاوند بیوی سے محبت کرے، مباشرت کرے، ہم بستری مجامعت کرے، یہ اس کا صدقہ ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رک ذرا، ارائیت لو وضعها فی الحرام اکان علیہ وزر،
آپ نے اپنے ساتھی سے پوچھا ذرا بتلا تو اگر وہ مرد اپنے اسی وقت کو حرام میں گزار دیتا، غیر بیوی کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ، غیر منصوحہ کے ساتھ ناجائز تعلق میں گزارتا، کیا یہ اس پر گناہ ہوتا کہ نہیں؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ گناہ تو ہے۔ فرمایا اسی طرح جب اس نے گناہ نہیں کیا اور اپنی خواہش کو حلال میں پورا کیا تو اللہ اس پر اجر عطا کرتا ہے۔ مزاج آسمانی یہ ہے کہ ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان عورت وہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے باہم محبت اور تعلق اور وفا کے ساتھ چلے، اللہ اس پر اجر عطا کرتا ہے، اللہ حالات موافق کرتا ہے تاکہ ان کا گھر بستا ہے۔ لیکن گھر بستا کیوں نہیں؟ طلاقیں زیادہ کیوں ہوتی ہیں؟ 95-97% اس کا سبب اللہ کی بغاوت ہے۔ خامدوں کا بیویوں کے حق میں اور بیویوں کا خامدوں کے حق میں اللہ خاطر نہ رکھنا یہ بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے تم میری نافرمانی کر کے اپنا گھر چلا چلا۔ واللہ میرا تجربہ شاہد ہے اس پر۔ جب ہمارے ہاں طلاقوں تک نوبتیں پہنچتی ہیں اس کے پیچھے بے دینیاں ہوتی ہیں۔ ان بے دینیوں کے باعث پردہ ٹوٹتا ہے، شریعت ٹوٹتی ہے، اللہ کا قرآن ٹوٹتا ہے، نبی کا فرمان ٹوٹتا ہے۔ جب ہم اتنی چیزوں کو توڑ دیتے ہیں، اللہ کہتا میرا تو سب کچھ توڑتا رہے، پھر تیرا اپنی بیوی سے بندھن میں جوڑے رکھ۔ اللہ کے واسطے قرآن مجید کی مراعات کرو، اپنے بچوں کے حق میں، اپنی بیویوں کے حق میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ پہلے ہم پردہ نہیں کرواتے، بیوی کی تربیت نہیں کرتے، وہ جب گھر میں آتی ہے ہم سادگی اختیار نہیں کرتے، اس کی بھی دوڑ لگی ہوتی ہے منڈیوں بازاروں کی، وہ صوفہ سیٹ، وہ کٹلری، وہ کراکری، وہ ڈیزائن، وہ ماڈلنگ۔ ہماری بھی چاہت ہوتی ہے کہ یہ جو کہتی رہے میں حلال حرام سے پورا کروں۔ دونوں کے حوصلے شیر ہو جاتے ہیں اللہ کی بغاوت۔ نہ قرآن مجید گھروں میں پڑھا جاتا ہے، نہ اللہ کے احکامات کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ یہ جاتا ہے بیوی کے گھر، اپنے سسرال میں، بیوی کے مائکے میں سالیاں پردہ نہیں کرتی، بھابیاں پردہ نہیں کرتی، دیور آتے ہیں بیویاں ان کی پردہ نہیں کرتی، جیٹھ گھروں میں آتے ہیں بے پردگی کھلے عام۔ اللہ اکبر۔ اب جب دیور گھر میں آئے گا، دیور سے بیوی پردہ نہیں کرے گی۔ جب دیور بیاہ جائے گا وہ اپنی بیوی کے ساتھ آئے گا تو یہ بڑا بھائی اس کی بیوی سے پردہ نہیں کرے گا، نہ وہ اس سے پردہ کرے گا۔ اجی مولوی صاحب کیا بات کہتے ہیں آپ، میرا بھائی ہے، وہ بھابھی ہے، وہ میری چھوٹی بڑی سالی ہے، وہ ہمارا فرسٹ سیکنڈ کلر ہے، وہ چچیرا پھپھیرا ہے، یہ خالو ہے۔ اللہ اکبر، یہ ممانی ہے۔ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ خالو کون ہے، خالہ کا گھر والا۔ میرا خونی رشتہ ایک عورت کا خالہ سے ہے، اس کے گھر والے سے۔ اور ماموں وہ میری ماں کا بھائی ہے، مگر ممانی ماموں کا حرم، اس کا اہل، اس کی بیوی شریعت یہاں پردہ رکھتا ہے۔ سو یہ سارے پردے ہم توڑتے ہیں اپنے گھر، اور اب تو اللہ کی قدرت ہے پردہ رہ ہی نہیں گئی۔ پہلے تو یہاں تک تھا نا کہ مشترک برادری پردہ نہیں کرتی تھی، باہر نکلتی عورتیں تو برقعے چادریں بڑی لے لیتی تھی، اب سب
کس قدر وبال ہے اللہ کی قسم، کس قدر عذاب ہے۔ یاد رکھو حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت نے جنت کے دروازے پر لکھا ہے کہ دیوس پر جنت کا داخلہ حرام۔ دیوس کون ہوتا ہے؟ دیاسا کس کو کہتے ہیں؟ ایک بہت بڑے عالم تھے ہندوستان میں، نواب صدیق حسن قنوجی، قنوج ریاست کے والی بنے، عالم تھے، اللہ نے دولت بھی دی، چھوٹی موٹی ریاست بھی تھی، مگر علم بھی بے شمار۔ ان گنت کتابوں کے مؤلف اور ہندوستان میں حدیث کے بہت بڑے استاد۔ اتفاق سے بھوپال کی ایک ملکہ، ریاست بھوپال کی شہزادی، اس سے عقد ہو گیا۔ اس کو بھی شوق تھا، ایسے نامور دینی عالم تھے، عقد ہو گیا۔ اب وہ ریاست بھوپال کی ملکہ انتظام و انسلام چلاتی، یہ قنوج کے وارث تھے، مگر دینی مدرسے چلاتے، علم کا بڑا چرچا۔ وہ ملکہ بیعت تو لائے، اب وہ اپنی پوری ریاست میں سب سے سپیریئر، وہ ریاست کے دیوان سے لے کر کم ترین عہدیداروں تک سب سے ملتی، پردہ نہیں کرتی، دربار لگاتی باقاعدہ، نواب صاحب کے ساتھ سواری پہ بگی پہ نکلتی۔ یہ بیچارے بڑے پریشان پھنس گئے۔ علم کا بہت شہرا تھا، بیوی کی تربیت کرنا چاہتے تھے، مگر ہمیشہ آدمی دابو ہو جاتا، جرأت سے کچھ نہ کہہ سکتے۔ ایک شاگرد سے کہا کہ جب سواری آئے ملکہ کی، میں بھی ساتھ میں ہوں، تم روک کر دیوس کے معنی پوچھو۔ ایسا ہی ہوا، سواری گزر رہی تھی، طالب علم چند آگے بڑھے، ایک نے روک لیا، استاد جی محترم نواب صاحب صدیق الحسن صاحب مدظ اللہ العال، یہ بتلائیے کہ دیوس کس کو کہتے ہیں، دیوس کے معنی۔ اب یہ چپ ہو گئے، کچھ دیر سکوت فرمایا، سائز کو اشارہ کیا، اس نے سواری آگے بڑھا دی۔ وہ ملکہ بیچاری بڑی بزبز، گھر تک تو پہنچے، جب خلوت میں جمع ہوئے تو کہنے لگی کہ آپ کو تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سوال کیا گیا ہو آپ جواب نہ دے پائیں۔ طالب علم نے سوال پوچھا، آپ خاموش رہ گئے۔ فرمانے لگے کیا کرتا، اس وقت میں خود وہی تھا جو وہ پوچھ رہا تھا۔ کہنے لگی وضاحت فرمائیے۔ فرمانے لگے دیوس اس کو کہتے ہیں جس کو اپنی بیوی کے چہرے پر، اس کے پردے پر، اس کی بے حجابی پر کوئی غیرت ہے۔ یہ نواب صدیق حسن القنوجی رحمہ اللہ سینکڑوں کتابوں کے مؤلف ہیں، بر صغیر میں بہت مشہور عالم بالحدیث، فقیہ، محدث۔ ابتلا میں پھنس گئے تھے، یوں نکلے، طالب علم سے مدد لے کر بیوی کے سامنے سوال کروا لیا کہ دیوس کس کو کہتے ہیں۔ ثابت ہوا دیوس وہ ہوتا ہے جس کی بیوی عوام سے، خواص سے، ان رشتوں سے جہاں اللہ نے منع کر دیا ہے پردہ نہ کرے، وہ دیوس۔ اور دیوس پر اللہ جنت کا داخلہ حرام کر دیا۔ اور میرے بھائیوں معاملہ بڑا سخت ہے۔ آپ 2 کمپلسری پرچے، 200 نمبر کی انگریزی اور 200 نمبر کا اردو پاس کر جائیں اور 3-4 آپشنل میں گر جائیں، ڈگری ملے گی؟ اور نمازوں، روزوں، تہجدوں میں پورے آنے والوں، اگر تم یہ آپشنل میں، الیکٹیو میں گر گئے، اللہ کی قسم ڈگریاں پھر روک نہیں جائیں۔ پہلے ہم نے اپنے گھروں کو یوں برباد کیا، شریعتوں کو توڑا، اپنے آپ کو ناجائز چھوٹ دی، بیویوں کی تربیت نہیں کی، حسن معاشرت اختیار نہیں کی، اور آخر میں جب غصہ چڑھتا ہے تو طلاق کے 3 پتھر مار کے ہم سمجھتے ہیں 3 گولوں سے میں نے یہ توق توڑ دیا ہے، اب غض الحلال، بدترین حلال اللہ کے نزدیک طلاق ہے، آج وہ بکثرت دی جاتی ہے۔
آپ سوچئے کہ جب اللہ کی نافرمانی میں ہم سے ہمارے گھر نہیں چلیں گے، وہ ٹوٹ جائیں گے، تو ملک کیسے چلے؟ حکومتیں ہم کیسے چلا سکیں؟ بر اعظموں کا ہم کنٹرول کیسے حاصل کر سکیں؟ دعوتوں کو اور جہادوں کو ہم کیسے کھڑا کر سکیں جب ہم اپنے گھروں کو قائم نہیں رکھ سکیں؟ اللہ کی بات یاد رکھیے، ہمارے گھروں کے اندر تباہی ہے۔ آج درجنوں شکایتیں ہفتوں میں موصول ہوتی ہیں، درجنوں شکایتیں گھروں کی نا اتفاقی کی، ناچاقی کی، بد اعتمادی کی، اور بعض حالات میں طلاق واقع ہو جاتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان سارے امور کے پیچھے سوائے ہماری بے دینی کے اور کوئی بڑا سبب نہیں ہے۔ اصل سبب ہماری اپنی بے دینی۔ اب وہ بے دینی کیسے دور ہوگی؟ قرآن سے دوستی بڑھاؤ، اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرو، بیویوں کو گھروں میں قرآن پڑھاؤ۔ آپ تصور کرتے ہیں جس بیوی کے ساتھ محبت، شفقت سے، احترام سے، سنجیدگی سے آپ 1 گھنٹہ قرآن مجید کا دور یا اس کا وعظ یا اس کو کہیں کہ نیک بخت تو پڑھ، پھر اس سے ترجمہ پوچھیں، پھر اللہ کا حکم، پھر نمازوں کی پابندی، وہ بیوی ایسے شوہر کے سامنے بدگمانی کرے یقیناً وہ احترام کرنے لگ جائے گی۔ اللہ کی قسم ذمہ داری سے کہتا ہوں، تم اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے سامنے اپنے اللہ کا احترام کر کے دکھاؤ، اللہ کی قسم تمہاری بیویوں تمہارا احترام۔ اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا؟ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اپنی اولادوں کو اور اپنی بیگمات کو اللہ کے بارے میں ڈراؤ۔ ہم تو اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے، اپنی باتیں منواتے ہیں۔ جب نماز کی بات، یہ رات تک پڑھتی رہی تھی، میری بیٹی فائنل میں ہے، وہ رات تک پڑھتا رہا ہے، وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہے، سونے دو کوئی بات۔ اور رات تک پڑھنا تو کبھی کبھار ہے، رات گئے تک فلم دیکھنا گھروں کا معمول، رات گئے تک ڈرامہ اور فلم اور ٹی وی اور قسطیں ڈراموں کی، اور ڈراموں کی قسطیں بھی نہیں، اب تو کیبل نیٹ ورکنگ ہے، کیبل کافروں کی تہذیب دیکھنا، یہ ہماری راتوں کا معمول ہے۔ صبحوں میں برکت کیسے آئے گی جب راتوں میں اللہ کا عذاب ہمارے گھروں میں تنتناتا؟ کوئی ہندو، کوئی انگریز، کوئی عیسائی، کوئی چوڑے چمار، کوئی ہالی ووڈ کے، کوئی لالی ووڈ کے، کوئی بامبے فلم انڈسٹری کے، کوئی کہاں کے کنجر بدکار گندے لوگ، اللہ کی قسم بدترین لوگ، وہ ہمارے ڈرائنگ روموں میں ٹی وی لاؤنج ایک بت کدا بن گیا ہے جو پوجا ہر گھر ستیہ ناش ہو جائے اس آرکیٹیکٹ انجینئر کا۔ وہ گھر ڈیزائن کرتا ہے 5 مرلے کا، 3.5 مرلے کا، مگر اس گھر میں وہ ایک ٹی وی لاؤنج ضرور دیتا ہے۔ اس ٹی وی لاؤنج میں ہر کمرے کا دروازہ کھلتا ہے، بڑی بیٹھک وہ ٹی وی لاؤنج ہوتا ہے۔ بت گدا ہے، بت گدا، اللہ کی قسم محمدیوں، جو تمہارے گھروں میں ٹی وی لاؤنج کی شکل میں بت گدا ہے جو کام، جو بچے جو ٹیویاں 1 بجے 12 بجے تک اس ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے وہ فاحش منظر دیکھیں گے، فاحش منظر۔ یاد رکھو، ہمارے کئی بے عقل وہ فاحش کس کو کہتے ہیں کہ جی نیکڈ یا ننگی فلمیں یا کیبل فاحش ہے، اور پاکستانی ڈرامے کو بھی کوئی بات نہیں بچوں کو دکھانا۔ بھائی پاکستانی ڈرامے میں کوئی غیر مرد ہوگا کہ نہیں، غیر عورت ہوگی یا نہیں؟ عبداللہ ابن ام مکتوم اندھے صحابی تھے، نابینا، گھر میں آئے، نبی کی 2 بیویاں تشریف فرما تھی، اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے، آپ نے اشارہ فرمایا بیویوں کو کہ اٹھ جاؤ۔ کہنے لگی یا رسول اللہ انما هو رجل اعمى، یا رسول اللہ تو اندھا آدمی ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ افعمیان انتما، تم دونوں بھی اندھی ہو؟ ہم کتنے بزدل اور ڈرپوک ہوتے، اللہ کی قسم، اپنی منقوعہ بیوی کے سامنے حق بات نرمی سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ ابن ام مکتوم اتنا مقتدر، اتنا اعلیٰ صحابی،
نبی جنگ لڑنے جاتے اس اندھے صحابی کو مدینے کا والی بنا کے جاتے، وہ گھر میں داخل ہو رہا ہے، وہ نابینا صحابی ہے، نبی کی 2 بیویاں تشریف فرما ہے، آپ نے اشارہ کیا کہ نکل جاؤ، اٹھ جاؤ، کہنے لگی یا رسول اللہ وہ تو اندھا ہے، رجل اعمی، اس کی تو آنکھیں نہیں ہیں۔ آپ نے کیا جواب دیا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے پھر بیٹھی بیٹھی۔ کہا افا عمیاء انتما، تم دونوں بھی اندھی ہو؟ ہے کوئی جواب اس کے بعد؟ افا عمیاء انتما، اور یاد رکھو کوئی ننگی یا بدکار فلمیں دیکھنا نہیں، اللہ کی قسم مجرد غیر مرد کو، غیر عورت کو میرے گھر میں ٹی وی لاؤنج میں دکھایا جائے، یہ ہے اسلام کی مخالفت ہے، صراحتاً فحش۔ اور ہم آج ہاتھ کھڑا کروا کے پوچھنے لگے تو شاید ہی کوئی ہاتھ ایسا بچ جائے جو کھڑا ہو سکے کہ ہر گھر میں وہ بت موجود ہے۔ اور وہ ٹی وی لاؤنج میں صحیح کہتا ہوں بت گدا ہے، بت گدا جو محمدیوں کے گھر میں، اور باقاعدہ آرکیٹیکٹ گھر کا نقشہ بنا کے دیتا ہے، اس میں ڈیزائن کرتا ہے وہ ٹی وی لاؤنج، اور وہ مین سٹنگ روم کو، اور جب 12-1 بجے تک گھر میں یہ گناہ ہوگا تو فجر کون پڑے گا؟ اور اللہ کے رسول کی دعا کیسے پوری ہوگی؟ اللہم بارک لی فی بکور امتی، یا اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال۔ صبح میں بیوی بھی مری پڑی ہے، جوان بیٹے جوان بیٹیاں ساری بہویں سب سوئے مردہ پڑے ہیں، اے سی لگے ہیں، کولر چلے ہیں، ایک بوڑھا کوسٹ کھانستا مسجد میں آ جاتا ہے، سارے گھر نے یہ ریٹائرڈ اللہ کو دے دیا، یا اللہ یہ 65 سال کا، نہ کام کا نہ کاج کا نہ دفتر کا نہ فوج کا، یہ مسجد کا۔ وہ سارے 8-8 بجے 7-7 بجے اٹھ کے برش کر کے شیو کر کے وہ سارے کولون لگا کے آفٹر شیو لوشن لگا کے وہ سب یونیورسٹیوں کالجوں دفتروں کو جائیں گے، یہ پھر ظہر کو عصر کو 5 نمازوں کے لیے مسجد کو ہم نے ایک ریٹائر بوڑھا دیا۔ گھر کیوں بسے؟ اللہ کی قسم گھر نہیں بستا۔ گھر بسانا چاہتے ہو تو اللہ کا گھر بسا، اور اللہ کا گھر مسجد نہیں، اللہ کا گھر یہ پورا یونیورس، یہ ساری کائنات اللہ کا گھر۔ ان الارض للہ، یہ بھی مولوی کو دھوکا ہے کہ یہ 1.5 کنال کی مسجد اللہ کا گھر، اور باقی ساری دنیا ہم نے بش کا دفتر بنا۔ ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے کونے اللہ کا گھر کہہ دیا، اور سارے کانٹیننٹ، ایشیا، یورپ، امریکہ، افریقہ، سب کانٹیننٹ یہ بش کے دفتر، اس کے دفتر چلتے ہیں، اور اللہ کے گھر برباد۔ جب اللہ کے گھر یوں برباد ہوں گے، اللہ کے واسطے ہمارے گھر نہیں، اپنے گھروں کو بساؤ، اللہ کے قرآن سے، اللہ کی تعلیمات سے، اپنی بیویوں کی تربیت کرو، حسن معاشرت کرو، اولادوں کو دین سکھاؤ، نرمی اختیار کرو، نرمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو لاٹھی سے نہیں ہانکتے تھے، سونٹے سے نہیں چلاتے۔ دینی طبقہ میں یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ جو دین میں آ جاتا ہے وہ اتنا سخت کرخت لکڑ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ تربیت نہیں، تنفر ہے۔ دین چلاؤ گھر میں، مگر نرمی کے ساتھ، بیوی کو بھی قائل کرو، بچوں کو بھی قائل کرو، اپنے غصے پر ضبط کرو، طلاق کو توپ کی طرح نہ استعمال کرو۔ وہ انتہائی ناگزیر حالات میں اللہ نے وے آؤٹ دیا ہے، وے آؤٹ۔ اب غصب سب سے ناپسندیدہ ہے، اس کو استعمال مت۔ اور پھر اللہ نے طلاق میں حق رجوع دیا ہے، مولوی نے وہ بھی چھین لی۔ تو نے طلاق دے دی، بس اب بیوی تیری ختم، گھر ٹوٹ گیا، اولاد چھن گئی، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اللہ نے فرما دیا قرآن مجید میں، الطلاق مرتان، رجعی رجوع والی، واپسی والی 2 طلاقیں ہیں، 2 چانس ہیں، 2 موقع ہیں۔ تیرے جذبات سے، تیری شدت سے اللہ واقف ہے، تیری بے وقوفیوں سے اللہ واقف ہے۔ اس نے تجھ کو 2 موقع دیے ہیں جو رجعی چلا۔ ایک مجلس میں غصے میں ایک دفعہ 3 کہہ دے یا 300 کہہ دے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر کی خلافت کے پہلے زمانے میں یہ 3 طلاقیں 2 رجعی ہوتی تھی، ان کے اندر رجوع کا چانس
اللہ نے دیا. ہمارے بھائی طلاق سے گھر توڑتے ہیں, واپسی کی راہ بھولتے ہیں, پھر مولوی کے پاس جا کے ٹکرے مارتے ہیں. مولوی کوئی مفاد پرست ہوتا ہے, کوئی ویسے جاہل متعصب. آؤ اللہ کے قرآن کی طرف, مشکلات کا مسائل کا حل, ہماری زندگیوں کا سدھار سنوار, ہماری شخصیتوں کا نکھار سب قرآن مجید میں ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث صحیحہ ہے, آپ نے فرمایا کہ عن قریب تم پر فتنے ایسے اپنا گھیرا ڈال لیں گے, فتنے اس طرح سے تم پر چھا جائیں گے جیسے خوفناک اندھیری رات. خوفناک اندھیری رات میں کوئی راہ سجھائی نہیں دیتی, اسی طرح فتنوں کی کثرت اور شدت میں مسلمانوں کو آج راہ سجھائی نہیں دیتی. فتنوں کے اندر سب سے بہتر طریقہ نجات بادروا بالاعمال الصالحہ, نیک عمل فتنوں سے نجات ہے. نیک عمل قرآن و حدیث میں, اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات. آج فتنے ہر طرف سے عالم اسلام کو اور پاکستان سے. یاد رکھو فتنے ہمارے فتنے آتے ہیں اور ہم ان کا صحیح تدارک نہیں کرتے تو اللہ اور ناراض ہوتا ہے اور غضب کرتا ہے. آج ہمارا ملک داخلی عدم استحکام اور فتنوں اور فساد اور دہشت گردی کا شکار ہے, اور پڑوس کے محاذوں پر ہم اپنے ہی مسلمانوں کو کافروں کے کہنے پر مار رہے ہیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. ہم اپنی مغربی سرحدوں پر مسلم قبائل پر حملے کر رہے ہیں. ہماری لڑائی آج روسیوں سے امریکیوں سے نہیں ہے, بلکہ ہماری لڑائی آج مسلمانوں سے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. ہم نے اپنے آپ کو کافروں کے ساتھ معاہدوں میں جکڑ لیا, وہ ان معاہدوں کے بموجب ہمیں حکم دیتے ہیں, اور ہمارے بیچارے کمزور اور بے دین حکمران ان احکام کی اطاعت میں اندھا دھند اللہ کی بغاوت اور کافروں کی اطاعت. یہ جتنا افغانستان کے اندر یا پاکستان اور افغانستان کے درمیان کی قبائلی پٹی پر آج یہ لڑائی اور جنگ اور حملے, اور ہر دو اطراف میں ادھر بھی پاکستانی مسلمان فوجی جوان ہیں, ادھر بھی مسلمان ہیں, وہ عرب ہو, وہ تاجک ہو, وہ چیچن ہو, وہ طالبان ہو, وہ سب مسلمان ہیں. اور لڑائی کافروں نے مسلمانوں کے بیچ ڈالا. سو مسلمانوں کو مارنا. وہ قبائلی, وہ وانا کی پٹی پر بسنے والے افغان اور تاجک اور چیچن اور عرب, یہ ہر دو مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا قطعاً حرام. اور اسی طرح رد عمل کے نتیجہ میں یا کافروں کی سازشوں کے نتیجہ میں وطن عزیز کے اندر سندھ میں, کراچی میں جو حملے ہو رہے ہیں دہشت گردی صراحتاً غیر اسلامی عمل. ہم قطعاً اس کو جہاد نہیں کہتے, صراحتاً یہ فساد ہے, یہ دہشت گردی ہے کہ مسلم ملک کے اندر مسلمانوں کے اوپر مسلمان حملے کر کے قتل و غارت گری کر رہے ہیں. اللہ کی قسم اسلام اور دعوت اور جہاد اس سے صراحتاً بری, مگر یہ بھی فتنہ کافروں سے. اور ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ ان ہر دو فسادوں کے پیچھے یہودیوں اور عیسائیوں کا, مگر اعلی کا مسلمان. یہ بہت بڑا فتنہ ہے آج جس میں پاکستان مبتلا ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت ان فتنوں سے ہم کو آزاد کرے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی امن عطا کرے. یہ آگ لگا دینا, بم پھاڑ دینا, ایسی کارروائیاں کر کے دوڑ جانا یا دہشت گردی پھیلانا, اس سارے کے پیچھے دراصل امریکہ اور یہودیوں کی آج سازش یہ ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت کو, وہ سول کے مادو ہو یا فوجی جوان ہو, ان کو دینی جماعتوں سے, جہادی جماعتوں سے ٹکرا کر وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اور یہ ملک اس وقت ان کی سازشوں کی توق میں چل رہا ہے. آج تک اس ملک میں یہ تھا کہ جہادی اور دینی جماعتیں فوج کی مددگار ہوتی تھی, دعائیں کرتی تھی فوجیوں کی, اور فوج مدد کرتی تھی دینی اور جہادی جماعتوں کے حق میں.
آج سازش کا راؤنڈ یہ ہے کہ حکمران فوجی ہیں اور فوج کی حکومت کو، فوجی حکومت کو دینی جماعتوں سے ٹکرا کر امریکہ فائدہ اٹھاتا تاکہ تباہی پھر دین اور اہل دین پر۔ اور بہت لوگ ان سازشوں کو نہیں سمجھتے، اور جو نہیں سمجھتے وہ مزید مشتعل ہوتے ہیں اور ہر جگہ وہی رویہ اور وتیرہ پھیلانے کی کوشش کی۔ یاد رکھو مسلمان سازشوں کو سمجھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ابن ابی سے واقف تھے کہ یہودی یا مشرکین مکہ یا باہر کے رومی مدینہ کے ابن ابی کو گانٹھ لیتے ہیں، 200-500 بندے اس کے ساتھ ہیں، وہ کوئی نہ کوئی شوشہ کھڑا رکھتا ہے، مگر اللہ کے رسول نے آخر وقت تک مدینہ میں تلوار نہیں چلائی۔ آپ سب جانتے ہیں وقت زیادہ ہو رہا ہے، چھوٹی سی مثال عرض کی میں نے۔ ابن ابی منافق تھا۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو مسلمانوں کے مومنوں کے اندر ہو، کافروں کے ساتھ ہو، اوپر سے مسلم ہو اندر سے نہ ہو، وہ منافق ہوتا ہے۔ ایک ہے منافق وعدہ کرے جھوٹ بول دے، امانت رکھی جائے خیانت کر دے، وہ چھوٹا موٹا منافق ہے، انڈیویجول منافق۔ ایک ہے یہ قومی عقدی منافق جو مسلمانوں کے اندر اسلام کے نام سے کافروں کے یار۔ ہمارے اندر آج یہ بے شمار حکومت کی سطح میں، سیاست کی سطح میں، عوام کی سطح میں۔ تو ایسے ہی حالات سے مدینہ منورہ۔ ابن ابی اندر تھا، سردار تھا، خیبر کے یہودی، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، مکہ کا ابو سفیان، روم کے عیسائی، سب ابن ابی کے یار تھے۔ جب وہ موقع دیکھتا اپنا میڈیا چلا دیتے۔ دیکھ لو اما عائشہ پر ٹوپک لگا رہے، جہاد سے واپسی ہے، جہادی سفر ہے برکت پر، مائی صاحبہ ساتھ، بات کچھ بھی نہیں، وہ اتفاق سے پیچھے رہ گئی ہیں، ہار ڈھونڈنے بیٹھ گئی۔ ہار ٹوٹ گیا، ہار مانگا ہوا تھا، مستعار تھا، ہار کو ڈھونڈنے بیٹھ گئی، وہاں دیر لگ گئی، ساتھیوں نے ہودہ اٹھا کے اونٹ پہ رکھا، قافلہ چل پڑا۔ وہی صحابی جس کو نبی نے خود چھوڑا کہ تم نے پیچھے سے آنا ہے، کوئی گری پڑی چیز، کوئی بات، وہ مائی صاحبہ کو اونٹ پہ بٹھا کے ساتھ لے آیا۔ فرق بھی زیادہ نہیں پڑا، اتنا سا وقت لگا، یہی بات تھی۔ مگر وہ یلو پروپیگنڈا جو منافق نے چلایا تو زمین سے آسمان تک اللہ کا عرش ہلا گیا۔ یاد ہے نا سب کو؟ اما عائشہ پر تہمت لگ گئی، نبی علیہ السلام پریشان ہوتے، ابو بکر رو رہا ہے، ابو بکر کی بیوی اما عائشہ کی ماں رو رہی ہے، سارے صحابہ پریشان ہیں، جو منافق ہیں وہ سارے بغلے مار رہے ہیں، خبر پھیل رہی ہے، مدینہ سردہ غمزدہ ہے، زمین و آسمان ہل گیا ہے، عرش سے اللہ نے وحی اتاری ہے، اس قدر شدت سے ڈانٹ پلائی، ہلا دیا عرش کے نہیں پروپیگنڈے۔ یہ منافقوں کی کرتوتیں ہیں، ہمیشہ ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان سے بہت ہوئے۔ دوسرا واقعہ اس نے کہا لَيُخْرِجَنَّ، کتنی بڑی بات کہہ دی، مگر اللہ کے نبی نے اس پر تلوار نہیں چلائی۔ اور یہ رات کو چوری بم مار کے بھاگ نکلنا، یہ اس قسم کے پٹاخے چلا دینا، یہ بےہودہ کاروائیاں، اللہ کی قسم یہ جہاد نہیں، یہ فساد۔ اور اس کا بینیفیشر یہودی اور عیسائی اور ہندو ہے، اس کا نقصان اور مضرت رساں تم یہاں کچھ کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہاں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہاں دعوت دینی ہے، ہم نے یہاں اصلاح کرنی ہے، ہم نے نصیحت کرنی ہے، ہم نے واعظ کرنا ہے، آیتیں سنانی ہے، قرآن پڑھ کے بتلانا ہے، جہاں تک ہو سکے کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ وہ سختی کریں، وہ پکڑ لیں، وہ قید میں ڈالیں، وہ جیلیں بھر دیں، سب سہ رہے، لیکن ہم نے یہاں ماں بین المسلمین شدت کی تلوار، بندوق بارود کا وار ہم نے نہیں کرنا۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جہاد۔ یہ فتنہ و فساد، اس کو سمجھ کر اس سے بچنے کی کوشش۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔